بھارت سے متعلق ہے کہ کیا واقعی حقیقی طور پہ خطرہ موجود ہے؟ کیا بھارت حملہ کرے گا؟ جیسا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا، حالت یہ ہے ملک پہ حملے کا خطرہ ہے، اور حملے کا خطرہ اتنا کبھی بھی نہیں تھا، ہمیشہ تھا۔ حقیقی خطرہ ہے، حقیقی ہے۔ دیکھیں نا، وزیر خارجہ کے بارے میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت کمپیٹنٹ نہیں، وہ غیر سنجیدہ تو نہیں ہو سکتے۔ ابو ظہبی میں کیوں پریس کانفرنس کی؟ آپ کو پتا ہے جو معلومات اب کہاں سے آتی ہیں؟ جیسے ہانگ کانگ میں تھا فائیو آئیز، جیسے اور بہت سے انہوں نے اڈے بنائے، دیکھیں نا اب انٹیلیجنس اس طرح نہیں ہوتی، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اب انٹیلیجنس کا نظام کیا ہے۔ ہانگ کانگ سے روس کی جاسوسی ہو رہی تھی، اب دبئی سے بر صغیر کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ عین ممکن ہے یہ اطلاع ہمیں سی آئی اے نے دی ہو، جو انفارمیشن مساعد کے پاس ہے وہ سی آئی اے کے پاس ہوتی ہے، کم از کم 80% شیئرنگ ہوتی ہے۔ سی آئی اے نے ہمیں کئی دفعہ بتایا کہ انڈیا کے عزائم خطرناک ہیں۔ ایک دفعہ تو سی آئی اے کا چیف سیدھا دلی گیا واشنگٹن سے اور کہا پاگل ہو، ان کے پاس 100-150 ایٹم بم پڑے ہیں، پرزے جوڑ کے تمہیں اڑا دیں گے۔ اس کی وجہ ہے امریکی نہیں چاہتے جنگ ہو۔ دیکھیے امریکی ہمارے حامی نہیں ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر جنگ ہوگی تو ان کے اپنے مفادات بھی خطرے میں۔ پاکستان کے بغیر افغانستان کے معاملات کیسے سیٹل ہوں گے؟ لیکن وہ ہم سے بھی ایک سطح پر وہ ہم سے بھی تعلق رکھتے ہیں نا، اپنے چاہے مفاد کے لیے، صحیح اپنے مفاد کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ تعلقات قوموں کے اور کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ کوئی دوستی اور رشتہ داری ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ جو حملے کی بات ہو رہی ہے بھارت سے متعلق، دیکھیں نا، صرف وزیر خارجہ نے نہیں کہا، صرف وزیر خارجہ نے نہیں کہا، اس کے بعد وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا۔ پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر معاملہ سنگین نہ ہوتا کہ معید یوسف کہتا۔ دیکھو نا، معید یوسف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے پاکستان۔ دیکھیے ہلکا سا اشارہ دیا جاتا ہے نا، بتانا مقصود ہوتا ہے، چاہے وہ الفاظ کچھ بھی۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے میں انٹریگ تھیوریز کے قائل تو نہیں ہوں، لیکن مجھے شبہ ہے، میرا گمان یہ کہتا ہے یہ امتیاز عالم، یہ نجم سیٹھی، یہ حنا جیلانی، یہ اس قسم کے جو لوگ جب متحرک ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف کمپین کتنی بڑی ہے۔ آرمی پبلک سکول کہتے ہیں فوج ذمہ دار ہے، فوج نے استغفر اللہ، فوج مروا سکتی ہے بچوں کو؟ اپنے بچے، چاہے اپنے ہو یا ملک کے اپنے بچے، مستقبل ہے ملک کا۔ پھر یہ ہے کہ جی مشرقی پاکستان فوج کی وجہ سے لگا ہوا۔ آج تو کوئی آیا خان نہیں ہے، آج تو کوئی بھٹو نہیں، آج تو کوئی شیخ مجیب الرحمان نہیں، وہ فوج نے اسے سبق سیکھا۔ میں اب آپ کو اپنا سروے بتا رہا ہوں جو میں ہر 2-3 سال کے بعد تھوڑا بہت کرتا ہوں، سادہ سا سروے۔ یہ میں 1990 میں یہ پریکٹس شروع ہوئی۔ میں جی ایچ کیو میں جمعہ پڑھتا رہا ہوں، مطلب فرض کیجئے کوئی فنکشن ہونے والا ہے، کوئی تقریب ہے، اس پی آر میں گیا ہوا ہوں، اب تو فرصت ملتی نہیں ہے۔ 80% لوگ نماز پڑھتے ہیں فوج میں۔ یہ ایک بدلی ہوئی فوج ہے۔ ضیاء الحق نے قرآن کریم تقسیم کیے تھے فوج میں جب وہ آرمی چیف بنا تھا، اور ایک تفسیر ایسی بھی تھی کہ وہ جب دیے نا تو مولانا مودودی کی بھی تفسیر بھیج دی، اور وہ خبر چھپ گئی، اور وہ جناب بھٹو صاحب بڑے ناراض ہوئے، تو انہوں نے کہا سر وہ تو قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ صحیح، لیکن ہارون صاحب یہ جو مہم چل رہی ہے افواج پاکستان کے خلاف، اس کے لیے بھی تو سامنے کسی کو آنا پڑے گا، کوئی جواب دہی ہونی پڑے گی، کسی کو کلیئرٹی کرنی پڑے گی۔ 750 جعلی ادارے انڈیا نے بنا دیے۔ کیا پاکستان میں ان لوگوں، آپ لوگ اخبار نہیں پڑھتے اور یہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے؟ پاکستان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ دباؤ میں آئے اور اسرائیل کو تسلیم کرے؟ یہ جو این جی اوز ہیں، یہ جو این جی اوز ہیں، ان کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ کو پتا ہے آسما جہانگیر کا انتقال کب ہوا تھا؟ جب وہ نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات کر رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے آسما جہانگیر اعلانیہ کہتی تھی کہ پاکستان کو ختم ہونا چاہیے۔ وہ تحریر عمران خان کے پاس رکھی ہوئی ہے، ایک جج، برٹش جج کی ڈائری عمران خان کے گھر میں رکھی ہے۔ اس نے اس کو چھپوایا نہیں تھا، چھپوایا تھا ویسے، صرف دوستوں کے بھیجی تھی، یعنی 1000-2000 آدمیوں کو، جس میں آسما جہانگیر کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ ہم پاکستان سے اسلام کو دیش نکالا دینا چاہتے ہیں، اور یہ میں نے لکھا تھا۔ اس نے تردید کی، میں نے کہا عمران خان سے کہو تردید کرے، اور اس جج سے کہو وہ زندہ تھا تردید کرے۔
چلے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ہارون شاہ باسما جان اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے ہمیں کو مرنے والوں سے، لیکن چیزیں اب اس کی جگہ پہ دوسرے لوگ ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، اور میں آپ کو 10 اور آدمیوں کے نام بتا سکتا ہوں، میں آپ کو ان کے نام بتا سکتا ہوں جن دادات ہیں دبئی میں ہیں، لندن میں ہیں، واشنگٹن میں ہیں، جو وصولیاں کرتے ہیں، کابل میں، ایون دلی میں جاتے رہے لوگ اور وصولیاں کرتے رہے۔ ٹھیک، یہ اخبار نویس جو ہیں، ٹھیک اس وقت فوج کے دیکھو، فوج نے جو بلنڈر کیے ہیں اگر تو اس پہ تنقید کریں، غلطیاں کی ہیں تو بالکل صحیح ہے، بعد اوقات تو ضروری ہوتا ہے فوج پہ تنقید کرنا تاکہ اسلام ممکن ہو سکے۔ جب 71 تھا تو اس وقت تو میڈیا کو اس وقت تو تنقید کرنی چاہیے تھی، اس وقت نہیں کی، بعض مواقع پہ ضروری ہوتی ہے جب وہ غلط فیصلے کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جب حملے کا خطرہ، سرجیکل سٹرائک اگرچہ محدود حملہ مراد ہے، اچھا اسے اوورال نہیں دیکھنا چاہیے، ایک محدود، اور حملے کا تو خطرہ ہے، محدود حملے کا، یعنی اس لیے کہ چین کے ہاتھوں ذلت بہت ہوئی ہے، کتنا ایریا کھو دیا ہے، ہائٹ پہ وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، 2 لاکھ آرمی ڈپلائی کر دیا ہے، عوام میں ایاز صادق ان کے کام آیا، ایاز صادق نہیں ان کے کام آیا، ان کے کام آیا نواز شریف۔ ایاز صادق کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چودھری انور عزیز مرحوم سے کہا بھٹو صاحب نے کہ اچھا آپ وہ ہیں جو ملک سلیمان سے ہار گیا، انہوں نے کہا سر میں آپ سے ہار گیا، ملک سلیمان سے میں نے کیا ہارنا تھا۔ ایاز صادق کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کی پوزیشن خراب کرے، پھر اس پہ سٹینڈ بھی لے اور جشن منانے کا موقع دے انڈیا کو۔ انڈیا میں تو جشن منایا گیا تھا، تو نواز شریف نے اس کو کہا نا، نواز شریف کہہ رہا ہے نا نام لے لے کے، ٹھیک، نواز شریف ٹھیک وہی کام کر رہا ہے جو الطاف حسین کر رہا تھا، جو شیخ مجیب الرحمان کر رہا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کا تو یہ حق تھا کہ وہ اقتدار مانگے، صرف یہ اس جنون سوار تھا، اگر وہ صبر کرتا تو اس کو لازماً اقتدار ملتا، اور وہ ناکام ہوتا اس لیے کہ اس کو گورننس نہیں آتی۔ بھٹو کو پھر بھی گورننس آتی تھی، بھٹو انتقام پسند تھا، اس کو تو اس کے اپنے ہم وطنوں نے مار دیا۔ وہ کبھی کوئی بابا قوم بھی قتل ہوتا ہے، اگر وہ بابا قوم تھا تو اس کو قتل ہونا تھا، ٹھیک، اس لیے کہ وہ گورننس کے اس میں آداب تھے ہی نہیں، سلیقہ نہیں تھا۔ بھٹو میں تو گورننس کو سمجھتا تھا، ذہین آدمی تھا، وہ تو صرف ایک اوریٹر تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، ابھی ہمیں پتہ ہے اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ معید یوسف صاحب نے کہا ہمارے پاس بڑی قابل اعتماد معلومات ہیں کہ سرجیکل سٹرائک ہوگی، ریلائبل انٹیلیجنس۔ اب سفارتی سطح پر پہلے اس چیز کو قصہ سے ہمیں بتانا ہوگا، پورٹری کرنا ہوگا کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ اس معاملے کو کم از کم ٹھیک ہینڈل کیا ہے، دنیا کو پہلے ہی صحیح بتا دیا ہے، وارن کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ اور یورپ کے اہم ممالک کہہ چکے ہوں گے امریکہ کو کہ بھائی یہ قوم جتنی مرضی نکمی ہو، جنگ لڑنا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو وہ کرے گا۔ اگر فرض کیجئے یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا کہ حملہ کرے تو پھر ٹھیک ہے، حملہ کرے، یعنی بچنا چاہیے جنگ سے، اس لیے جنگ ہے تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو پھر بھگت لیں گے۔ پھر ان کے، میں نے ایک دفعہ ایک کمیونسٹ سے کہا تھا جو روس کی حمایت کر رہا تھا 81 میں، اور اس نے مجھ پہ طنز کیا، ابھی سوشل میڈیا پہ لوگ مجھے پہ طنز کرتے رہتے ہیں کہ یہ کمیونزم کی مخالفت کرتا، گویا کہ میں امریکہ کا حامی تھا، تنخواہ ملتے تھے مجھے امریکہ۔ اس نے کہا کہ تم لوگ روسیوں کو نکالو گے، میں نے کہا ہم نہیں نکالیں گے، جو اہل افغانستان کے لوگ ہیں وہ نکالیں گے، رہ گئے تم۔ اس نے کہا روس پاکستان پہ بھی قبضہ کر لے گا، میں نے کہا پھر کیا ہوگا، روس افغانستان پہ قبضہ کرے گا، اس کے حامی 200-400 ہندو 400 کو ان کے حملے کے دوران ہم قتل کر دیں گے، ٹھیک، انڈیا کے حامیوں کا کیا ہوگا اس ملک میں؟ انڈیا کی حامیوں کا کیا ہوگا؟ مارجنلائز ہو جائیں گے۔ وہ قتل تو نہیں کرنا تھا، وہ تو میں نے اس کو مطلب ڈرانے کے لیے کہا، مارجنلائز ہو جائیں گے پرویز رشید اینڈ کمپنی، جنہوں نے نواز شریف کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ پرو انڈیا پالیٹکس کرے۔ پرو انڈیا پالیٹکس نہیں ہو سکتی۔ کیا نواز شریف صاحب کو سبق پڑھایا جا سکتا ہے ہارون صاحب؟ اور نواز شریف تو ایک خالی الدماغ آدمی ہے، اس نے زندگی بھر، عمران خان نے تو پھر چند کتابیں پڑھی ہیں، وہ 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، 100 دفعہ رہ لے، اس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ جو آدمی اتنے بڑے کرائسس سے گزرتا ہے، وہ تو دباچہ جاوید ہاشمی کا میں نے لکھوا کے دیا اس سے، نواز شریف سے اصرار کر کے، وہ تو میں نے کہا آپ نے لکھنا ہے، آپ کسی آدمی کو بلائیں، اس کو پوائنٹ سے لکھا دیں۔